حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر جو شخص بھی ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اس کے گناہ پہاڑوں پر رکھ دیں تو پہاڑ دب جائیں، اور ان کلمات کا پڑھنا ان گناہوں پر رکھ دیں تو گناہ دب جائیں گے اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں یا زمین اور پتھروں کے ذروں سے زیادہ ہوں یا بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں۔ اس کے حق میں ملک الموت با وقت انتقال نرمی سے پیش آئے گا۔ رب تعالیٰ کا ایک فرشتہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعلان کرتا ہے، ان کلمات کو کہنے والے بخشے بخشائے اٹھ جاؤ، تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے انسان اس سے غفلت میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو ایک فرشتہ کو فرمایا کہ اس کا رزق لکھ دے، اس کا اجل لکھ دے، اس کا بدبخت یا نیک ہونا لکھ دے۔ اس کے لکھنے کے بعد یہ فرشتہ چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک اور فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے جہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے، پھر یہ فرشتہ بھی چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر دو فرشتے مقرر کرتا ہے جو اس کی نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں۔ پھر جب اسے موت پیش آتی ہے تو یہ دونوں فرشتے بھی چلے جاتے ہیں اور پھر موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تاکہ اس کی روح قبض کر سکے۔ موت واقع ہونے کے بعد جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے جسم میں روح لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس قبر کے دو فرشتے آ جاتے ہیں جو اس کا امتحان لیتے ہیں، یعنی منکر نکیر سوال و جواب کرتے ہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اس پر نیکیوں اور برائیوں کے دونوں فرشتے اتریں گے اور اس کا نامہ اعمال کھول کر اس کی گردن میں باندھ دیں گے، پھر اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کے روبرو پیش کریں گے۔ ایک فرشتہ اس کے لیے کلام کرنے والا ہوگا اور ایک نگران ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے سامنے ایک بہت بڑا مرحلہ پیش آنے والا ہے جو تمہارے بس کا نہیں، بس اللہ عظیم سے مدد مانگو، اس کی مدد سے یہ مرحلہ طے ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت قبر میں رکھ دی جاتی ہے تو اس کے پاس دو نیلگوں فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے، تو وہ میت کو کہتے ہیں، تو اس آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتا ہے؟ تو وہ وہی کہتا ہے جو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ یہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، ہم تمہارے نیک آثار یا اللہ کی اطلاع سے جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد اس کی قبر 70 ہاتھ وسیع کر دی جاتی ہے اور قبر کو اس کے لیے نور سے منور کر دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے، اب سو جائیے۔ تو وہ کہتا ہے، میں اپنے متعلقین کے پاس لوٹنا چاہتا ہوں تاکہ انہیں اپنے انجام خیر کی اطلاع کر سکوں۔ تو ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے، نہیں، اب دنیا میں واپس نہیں جا سکتے، اب سو جائیے جیسے دولہا سوتا ہے جسے کوئی نہیں جگاتا سوائے اس کے جو اس کے متعلقین میں سے سب سے زیادہ پسند ہو، یہاں تک کہ اسے اس کے ٹھکانہ سے اللہ تعالیٰ ہی اٹھائیں گے۔ اور اگر وہ میت منافق کی ہوتی ہے تو جواب دیتی ہے، میں نے لوگوں سے سنا تھا جو وہ کہا کرتے تھے، میں بھی اسی طرح کہہ دیا کرتا تھا، میں آپ کے سوال کا جواب نہیں جانتا۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر زمین کو کہا جاتا ہے کہ اس پر مل جا، تو وہ اس پر مل جاتی ہے اور اس کی پسلیاں توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، بس قبر میں اسی حالت میں عذاب میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس ٹھکانے سے بروز قیامت میں اٹھائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ میں شریک ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دفن سے فارغ ہوئے اور لوگ واپس جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس وقت تمہارے جوتوں کی گھس گھساہٹ سن رہا ہے، اس کے پاس منکر اور نکیر آئے ہوئے ہیں جن کی آنکھیں تانبے کی دیگوں جیسی بڑی بڑی اور خوفناک ہیں، ان کی ڈاڑھیں بیل کی سینگوں جیسی بڑی بڑی اور خوفناک ہیں، اور ان کی آوازیں بادل کی گرج جیسی خطرناک ہیں۔ یہ دونوں فرشتے اسے بٹھا لیتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ وہ کس کی عبادت کرتا تھا اور اس کا نبی کون تھا؟ بس اگر تو وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے تو کہے گا، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہیں جو ہمارے پاس معجزات لے کر آئے، بس ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی پیروی کی تو صحیح عقائد پر زندہ رہا۔
اور اسی حالت پر مجھے موت آئی۔ منکر نکیر کہتے ہیں اور تو اس حالت پر زندہ کھڑا ہوگا، پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر فراخ کر دی جاتی ہے، اور اگر وہ اہل شک یعنی منافقین و کافرین میں سے تھا تو وہ کہے گا مجھے کچھ علم نہیں، میں نے لوگوں سے سنا جو وہ کہتے تھے، میں نے بھی وہی کہہ دیا تھا۔ تو اسے کہا جائے گا تو نے اسلام کے متعلق شک میں زندگی گزاری ہے، اس پر مرا، اب تو اس حالت پر بروز قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ پھر اس کے لیے قبر سے دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کی تپش سے وہ جلتا ہے، پھر زندہ ہوتا ہے، پھر جلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب تجھے زمین میں دفن کیا جائے گا اور تیرے لیے 3 ہاتھ کا گڑھا کھودا جائے گا اور 2 ہاتھ 1 بالشت ناپی جائے گی۔ پھر دفن کے بعد تیرے پاس کالے سیاہ منکر اور نکیر آئیں گے جو اپنے بالوں کو گھسیٹتے ہوئے آئیں گے، ان کی آوازیں گویا کہ سخت کڑک کڑانے والی گرج ہیں اور ان کی آنکھیں گویا کہ اندھا کر دینے والی بجلی ہیں۔ زمین یعنی قبر کو اپنے دانتوں سے کھودیں گے اور تجھے گھبراہٹ کی حالت میں بٹھا دیں گے اور تیرے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے اور تجھے خوف زدہ کر دیں گے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دن اس ایمان کی حالت میں ہوں گا جس پر اب ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اس حالت پر ہوں گے۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کام میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان دونوں فرشتوں کو کافی ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا حالت ہوگی جب تم منکر اور نکیر کو دیکھو گے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ منکر اور نکیر کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قبر میں امتحان لینے والے فرشتے ہیں، ان کی آواز میں کڑکتی گرج کی طرح ہے، ان کی آنکھیں چندھیا دینے والی بجلی کی طرح چمکدار ہیں، اپنے بالوں کو روندتے آئیں گے اور اپنے دانتوں سے قبر کو کھودیں گے اور اس میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے، اس کے گرد لوہے کے کیلے ہیں، اگر بیت اللہ میں جو لاکھوں کی تعداد میں موجود ہوتے ہیں جمع ہو جائیں تو یہ اٹھا نہ سکیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد لوگ گناہوں اور انکار خدا میں مبتلا ہو گئے تو فرشتوں نے آسمان میں رہتے ہوئے کہا، اے اس جہان کے پروردگار، آپ نے تو ان کو اپنی عبادت و اطاعت کے لیے تخلیق کیا تھا، یہ تو گناہوں میں پڑ گئے ہیں اور کفر کرنے لگے اور زندوں کو قتل کرنے لگے ہیں اور مال حرام کھانے، زنا اور چوری کرنے اور شراب نوشی میں مبتلا رہنے لگے ہیں۔ پھر وہ فرشتے ان کے لیے بد دعا کرنے لگ گئے اور ان کا کوئی عذر قبول نہیں کرتے تھے، تو انہیں تنبیہ کی گئی کہ وہ پردہ میں ہیں، ان کا یہ عذر قابل قبول ہے۔ پھر انہیں کہا گیا، اگر تم یہ عذر قبول نہیں کرتے تو اپنے سے افضل ترین فرشتے منتخب کر لو۔ پھر انہیں کہا گیا، کچھ باتوں کا حکم دیتا ہوں اور کچھ باتوں سے منع کرتا ہوں۔ تو انہوں نے ہاروت اور ماروت کو منتخب کیا، تو انہیں زمین پر اتار دیا گیا، اولاد آدم جیسی خواہشات بنا دی گئیں اور انہی کو حکم دیا کہ وہ صرف اسی خدا کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور انہیں نفس حرام سے اور مال حرام کے کھانے سے، زنا، چوری اور شراب نوشی سے منع کیا۔ تو یہ زمین میں ایک زمانہ تک لوگوں میں حق کے فیصلے کرتے رہے، اور یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ اس زمانہ میں ایک عورت تھی، اس کا حسن و جمال عورتوں میں سے اس طرح تھا جس طرح زہرہ ستارے کا سب باروں میں ہے۔ تو یہ دونوں اس کے پاس پہنچے اور اس کے ساتھ بات میں نرمی کی اور اس کے بدن کا ارادہ کیا، تو اس نے انکار کر دیا مگر یہ کہ وہ اس کی بات مانے اور اس کے دین پر چلیں۔ جب انہوں نے اس کے دین کے بارے میں پوچھا تو اس نے اپنا ایک بت نکالا اور کہنے لگی، میں اس کی عبادت کرتی ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا، ہمیں اس کی عبادت کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔ یہ فرشتے چلے گئے جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا غائب رہے، اس کے بعد پھر اس کے پاس آئے اور اس کا ارادہ کیا، تو اس عورت نے ویسا ہی کیا، وہ پھر چلے گئے۔ اس کے بعد جب آئے تو اس کے بدن کا ارادہ کیا، تو اس نے جب دیکھا کہ انہوں نے بت پرستی سے انکار کر دیا تو کہنے لگی، اچھا تو پھر ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک پسند کر لو، یا تو اس بت کی عبادت کرو، یا اس آدمی کو قتل کرو، یا شراب پی لو۔ تو انہوں نے کہا، یہ سب شرطیں پوری کرنے کی تو نہیں، لیکن ان تینوں میں شراب نوشی کم گناہ ہے۔ تو انہوں نے شراب پی لی تو عقل سلیم جاتی رہی
رہی، پھر یہ عورت پر واقع ہے۔ پھر انہیں خطرہ لگا انسان ان کے گناہ کی اطلاع نہ کر دے تو انہوں نے اسے قتل کر ڈالا۔ پھر جب ان کا نشہ ہوا اور پتہ چلا کہ وہ کس گناہ میں ملوث ہوئے تو انہوں نے آسمان کی طرف عروج کرنے کا ارادہ کیا تو توفیق نہ ہوئی، ان کے اور آسمان کے درمیان رکاوٹ آ گئی، فرشتوں اور ان کے درمیان سے پردہ ہٹا دیا گیا تو فرشتوں نے ان کو دیکھ لیا جس میں وہ مبتلا ہوئے تھے تو وہ ششدرہ رہ گئے اور پہچان ہو گئی کہ جو پردہ میں ہو خدا کے سامنے نہ ہو اس میں خدا کا خوف بہت کم ہوتا ہے۔ اس کے بعد سے زمین کے سب مومنین کے لیے استغفار کرنے لگ گئے۔ انہی ہاروت و ماروت کو کہا گیا دنیا کا عذاب یا آخرت کا عذاب چن لو، تو انہوں نے سوچا کہ عذاب دنیا تو ختم ہونے اور مٹ جانے والا ہے لیکن عذاب آخرت کبھی ختم نہیں ہوگا، تو انہوں نے عذاب دنیا کو چن لیا تو انہی بابل میں قید کر دیا گیا اور وہ اب تک عذاب میں مبتلا ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عیسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں تم سے پچھلے لوگوں میں سے ایک آدمی تھا جس نے 40 سال تک خشکی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی۔ اس نے عرض کیا اے پروردگار، میرا شوق ہے کہ میں آپ کی عبادت سمندر میں کروں۔ تو وہ ایک قوم کے پاس آیا اور کشتی میں اپنے سوار ہونے کا سوال کیا تو انہوں نے اسے سوار کر لیا اور کشتی ان کو لے کر چل پڑی۔ جب تک خدا نے چاہا وہ کشتی چلتی رہی، پھر ٹھہر گئی۔ وہاں پانی کی ایک جانب درخت موجود تھا، اس نے کہا مجھے اس درخت پر چھوڑ دو، تو انہوں نے اسے اس پر چھوڑ دیا اور کشتی باقیوں کو لے کر چلی گئی۔ بس ایک مرتبہ ایک فرشتہ نے ارادہ کیا کہ آسمان کی طرف پرواز کرے تو اس نے وہ کلام پڑھنا چاہا جسے پڑھ کر وہ پرواز کیا کرتا تھا لیکن وہ نہ چڑھ سکا، تو اس نے سمجھا کہ یہ اس کی کسی کوتاہی کا نتیجہ ہے، تو وہ اس درخت والے کے پاس اور اسے کہا کہ آپ میرے لیے اپنے رب سے شفاعت کریں، تو اس نے نماز پڑھی اور فرشتہ کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے اس فرشتہ کے متعلق یہ دعا بھی کی کہ اس کی روح یہی فرشتہ قبض کرے کیونکہ یہ میرے حق میں میری دعا کی وجہ سے ملک الموت سے زیادہ نرمی سے پیش آئے گا۔ تو وہ اس کے پاس اس وقت آیا جب اس کو موت آنے والی تھی، تو اس فرشتہ نے کہا میں نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ وہ آپ کے متعلق میری سفارش قبول فرما لیں جس طرح اس کی سفارش میرے حق میں قبول فرمائی تھی، اور یہ کہ میں ہی اس کی روح قبض کروں، آپ جہاں سے چاہیں وہیں سے آپ کی روح کو قبض کروں گا۔ تو اس نے ایک سجدہ کیا اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور اس پر موت آ گئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے جمع ہوں اور ان کا مقصود صرف رب تعالیٰ کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مجلس کے ختم ہونے پر اعلان کرتا ہے کہ بخشے بخشائے اٹھ جاؤ، تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص ہر روز 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک صحابی نے سوال کیا ہم میں سے کوئی آدمی 1000 نیکیاں کس طرح کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کے 1000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں تو کوئی بھی قیامت میں ہلاک نہیں ہو سکتا کہ نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض لوگ پھر بھی ہلاک ہوں گے اس لیے کہ تم میں سے ایک شخص اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ اگر پہاڑ پر رکھ دی جائیں تو وہ دب جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کی چاہے گا مدد فرمائے گا اور ہلاک ہونے سے بچائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین پر جو شخص بھی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا زمین اور پتھروں کے ذروں سے زیادہ ہوں یا بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں۔ حضرت عوف بن مالک رضی
اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ ایک چمڑے کے خیمے میں تھے تو آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے تم 6 نشانیوں کو گن لو۔ پہلی میری وفات، دوسری پھر بیت المقدس کی فتح، تیسری پھر ایک وبا طاعون تم کو پکڑے گی جو بکریوں کی گلٹی کی بیماری کی طرح ہوگی، چوتھی پھر مال کی اس قدر زیادتی ہوگی کہ کسی آدمی کو 100 دینار دیے جائیں گے پھر بھی وہ اس کو کم سمجھ کر ناراض رہی رہے گا، پانچویں پھر ایک ایسا فتنہ ہوگا جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، چھٹی اور آخری قیامت کی نشانی یہ ہوگی کہ پھر تمہارے اور رومیوں کے درمیان ایک صلح ہوگی، مگر رومی کفار بد عہدی کریں گے اور اتنا بڑا لشکر لے کر تم پر حملہ آور ہوں گے کہ اس لشکر میں 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12 ہزار فوجیں ہوں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چمڑے کے تھیلے میں بھر کر کچھ سونا بھیجا جس سے ابھی مٹی بھی صاف نہیں کی گئی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سونا 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا، یعنی اینیہ بن بدر، اقرا بن حابس، زید بن خیل اور چوتھے علقمہ یا عامر بن طفیل کے درمیان۔ اس پر آپ کے اصحاب میں سے کسی نے کہا ان لوگوں سے تو ہم زیادہ حقدار تھے۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کیا تم مجھے امانت دار شمار نہیں کرتے؟ حالانکہ آسمان والوں کے نزدیک تو میں امین ہوں، اس کی خبر میں تو صبح و شام میرے پاس آتی رہتی ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر ایک آدمی کھڑا ہو گیا جس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی، رخسار کی ہڈیاں ابری ہوئی تھیں، اونچی پیشانی، گھنی داڑھی، سر منڈا ہوا اور اونچا تہ بند باندھے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول خدا سے ڈرو، توبہ نعوذ باللہ۔ آپ نے فرمایا تیری خرابی ہو، کیا میں خدا سے ڈرنے کا تمام اہل زمین سے زیادہ مستحق نہیں ہوں؟ پھر وہ آدمی چلا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ کیا میں اس کی گردن اڑا دوں؟ فرمایا ایسا نہ کرو، شاید یہ غازی ہو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے کہ ایسے غازی بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کچھ ان کی زبان پر ہے وہ دل میں نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں نقب لگاؤں اور ان کے پیٹ چاک کر دوں۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ نے پھر اس کی جانب توجہ فرمائی اور وہ پیٹ پھیر کر جا رہا تھا۔ اس وقت فرمایا کہ اس کی پشت سے ایسی قوم پیدا ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بڑے مزے سے پڑھے گی لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے اس طرح نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے، یعنی دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے۔ یہ بات ہر کسی کو عجیب معلوم ہوگی کہ نماز، روزہ اور تلاوت وغیرہ عبادات میں امتیازی شان رکھنے کے باوجود وہ دین سے نکلے ہوئے کیوں قرار پائے؟ ان کے دین سے نکلنے کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ توہین و تنقیص رسالت کی بیماری میں مبتلا ہوں گے، جس کے باعث ایک جانب آدمی ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے تو دوسری طرف اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ لہذا ضائع شدہ اعمال و عبادات کا ظاہری حسن و جمال اس صورت میں انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کی اس دنیا کی اور آخرت کی تمام مشکلیں آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔